بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 899، ساؤتھ افریقہ کے فتوے کا رد اور توقف نمبر 5، تلبیس ابلیس، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تلبیس ابلیس۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا بھی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص ہو سکتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کھا کھا کر ہلاک نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فائدہ: شر کا دروازہ اور اس کی کنجی یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال کو اچھا بنا دیا جائے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال کو اچھی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ مثلاً شرک کو توحید کا رنگ دے دیتا ہے، بدعت کو سنت کا رنگ دے دیتا ہے، ریت رواج کو سیرت طیبہ کا رنگ دے دیتا ہے، اور پھر انسان ان برے کاموں کو اچھے کام سمجھتا ہے۔ وہ جس قدر برے افعال کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے، اور وہ کام اسے لگتے بھی اچھے ہیں۔ ایسا شخص کبھی اپنے اعمال کا جائزہ بھی نہیں لیتا کہ ان میں کیا کیا غلطی کے مقامات ہیں، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہا ہے۔ اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اور کرتا ہے وہ درست ہے۔ وہ اپنے قول اور عمل پر اتراتا ہے، اور اپنے ان برے کاموں سے اسے عشق ہو جاتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے کسی کام پر نظر ثانی کرے یا کتاب اور سنت اور سیرت کے آئینے میں اپنے اعمال کا اور اپنے غلط نظریات کا محاسبہ کرے۔ لہٰذا وہ اپنے کسی خیال اور کسی عمل سے رجوع بھی نہیں کرتا، کیونکہ جب کوئی یہ سمجھے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ کس طرح اسے چھوڑ سکتا ہے۔ لطیفہ: شرک کے متوالوں، بدعات کے عاشقوں، ریت رواج کے مستانوں کو توحید، سنت اور سیرت طیبہ کے انمول خوبیوں کا کیا پتہ؟ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے پیشوا مولانا دیولہ دامت و برکاتہم اور ان کے درجن دو درجن ساتھیوں کا یہی حال ہے کہ انہیں علم ہونے کے باوجود لینن اور اسٹالن کے نظریات والے راستے کو چنا اور بغیر امیر کے عالمی شورا بنا ڈالی، یعنی ورلڈ کاؤنسل، اور نتیجہ بھی اپنی آنکھوں سے روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ قبولیت اور مقبولیت نہ تو عند اللہ باقی رہی اور نہ ہی عند الناس، دونوں طرف سے محروم کر دیے گئے۔ دنیا بھر کے تبلیغ والے ان شرائط والوں کو مکمل طور پر چھوڑ چکے۔ دنیا تمام میں عالمی شورا والے کسی جگہ پر 10-20 ہزار کا مجمع لگانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ برطانیہ کے 2 ہفتے کے دورے میں مولانا دیولہ اور ان کے ساتھی اور رائیونڈ والے ساتھی دونوں گروپ مل کر بھی پورے دورے برطانیہ میں 1500 کا مجمع نہیں جمع کر سکے، اور نہ ہی 4 مہینے کی 2-4 جماعتیں نکال سکے۔ نماز میں مساجد بھری ہوئی ہوتی، لیکن جیسے ہی دیولہ وغیرہ کا بیان شروع ہوتا مسجدیں خالی ہو جاتی، 100-125 آدمی بھی نہیں ٹھہرتے۔ سچ فرمایا قرآن مجید نے، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کے اسلوب بیان پر غور کرے۔ انسان کو مخلوقات کی عام صف سے الگ کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ہی سلسلے میں سب کا ذکر کیا گیا۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یعنی اس اعتبار سے انسان اور سب مخلوقات ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور قانون قدرت بھی سب کے لیے یکساں ہیں۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات احکام فطرت کے آگے سر بسجود ہیں،
اسی طرح صحیح الفطرت انسانوں کے سر بھی شریعت مطہرہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی راہ عمل صرف یہی ہے، اور یہ مقام اور بصیرت کا تعلق معرفت قرآنی سے ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اس ایک آیت کی تفسیر میں پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سے انسان ایسے ہیں جو مفادات دنیاویہ کے خاطر اس دائرے اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر تعذیب کا قانون لازم آ جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کسی پر اللہ کے قانون نے تذلیل کی مہر لگا دی تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے اور سربلندی عطا کر سکے۔ بھلا اس سے زیادہ گمراہ کن شخص کون ہوگا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو۔ یہ ہے وہ عظیم مصیبت جو انسان پر شیطان مسلط کرتا ہے، اور یہ ہے وہ مقام جہاں شیطان انسان کی رہنمائی کر کے اسے اڑا لے جاتا ہے۔ پہلے اسے گمراہ کرتا ہے، پھر اسے ہلاکت کے گڑھے میں گراتا ہے۔ عالمی شورا کے علماء پر 7 برس بیت گئے، مگر وہ اور ان کے جانبدار اور حمایتی علماء کرام نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ لینن اور اسٹالین والی نہج پر بنائی گئی عالمی شورا افضل ہے یا نہج نبوی اور نہج صحابہ والی عمارت۔ جس شخص کے لیے اللہ ہدایت اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے دل میں احساس، شعور، احتیاط اور غور و فکر کی توفیق پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی تدبیروں سے غافل نہیں رہتا، اور نہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے دل کو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، اور وہ پروردگار فطرت انسانی کی کمزوری، تزلزل اور خطا کاری سے بالکل غافل نہیں ہے۔ نیک خو انسان ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے بارے میں بہت حساس رہتا ہے، وہ شیطان سے ہر وقت ڈرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی مدد اور نصرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام امتیاز و آشنائی جو ہدایت اور ضلالت اور فلاح و بربادی کے فرق کو بخوبی سمجھاتا ہے۔ یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے جس کی تصویر کشی قرآن کریم نے ان الفاظ میں کرتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ، کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ گویا یہ جواب دیا گیا کہ جس شخص کے لیے شیطان اس کے اعمال کو خوشنما بنا دے، ایسے شخص پر ضلالت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ضلالت کا راستہ کھول دیا ہے اور وہ شخص اس کے اندر ایسا چلا گیا ہے کہ اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے ضلالت دے دے۔ ایک ہی قانون عالمگیر ہیں، سب اثر کی مصداق۔ جو شخص طالب ضلالت ہوتا ہے اسے ضلالت ملتی ہے، اور جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ ضلالت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ برے اعمال کو اچھا دکھاتی ہے، اور ہدایت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہدایت پانے والا ہر معاملے میں بہت ہی محتاط ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اور یہی فرق ہے ہدایت اور ضلالت کا۔ اور جب فیصلہ یہی ہے تو فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے غم میں نہ گھلائیں، اس لیے کہ یہ معاملہ ہدایت اور ضلالت کا معاملہ ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ مقلب القلوب ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم اور شفیق دل کو قرار آئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی گمراہی دیکھی نہ جاتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ نفس کے ماروں کا کیا حشر ہونے والا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوش مارتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو حق پیش کر رہے ہیں وہ اسے تسلیم کر لیں۔ یہ انسانی حرص ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسے قبول کریں،
اللہ کو رسول اللہ سے بڑی ہمدردی ہے کہ انسانوں کے دین اور دینی احکام سے لاپرواہی اور بے اعتنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر ایک ناحق بوجھ ہے، کیونکہ یہ بات حضور کے اختیار و استطاعت ہی میں نہیں ہے کہ وہ سب کو ہدایت کے دائرے میں لے آئیں۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ تمام مخلص داعیوں کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنی دعوت کی اہمیت، خوبصورتی اور افادیت کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب عوام کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہ اس خوبصورتی، افادیت اور حسن کو محسوس نہیں کر سکتے جو داعی محسوس کرتا ہے۔ اس عدم احساس کی وجہ سے یہ اس دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا ایسے مخلص داعیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت کو پلے باندھ لیں اور اپنی پوری قوت دعوتی کام میں جھونک دیں، پھر لوگوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر کسی فرد یا قوم کے لیے اللہ نے سچائی کو مقرر نہ کیا ہو تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں اور مایوس نہ ہو۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی وہی اللہ ہدایت کی تقسیم کرتا ہے، کسی کے لیے ضلالت مقدر کرتا ہے۔ یہ سب کام اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو اس وقت سے جانتا ہے جب ان کا صدور بھی نہیں ہوا ہوتا، اور اللہ کو یہ سب کچھ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ تقسیم اس نے علم ازلی سے کر لی ہوئی ہے، لیکن اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا۔ سزا اس وقت دیتا ہے جب ان سے اس معصیت کا صدور ہوتا ہے۔ علماء ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ کہ ہدایت کے لیے دعوتی کام ضروری نہیں، اس فتوے کا تعاقب نمبر 5 اختتام پذیر ہوا۔ وَبِاللَّهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے